انتخابی شیڈیول کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن میں تاخیر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ عدالت نے کوئٹہ کی 2 صوبائی نشستوں پر حلقہ بندیوں کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیاں تبدیل کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا اسے ہائی کورٹ کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ اگر درخواست پر فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ میں درخواستوں کا سیلاب امڈ آئے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، کسی فرد کو ریلیف دینے کے لیے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے کیوں چاہتے ہیں الیکشن میں تاخیر ہو۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دینے کی درخواستوں کی سماعت وکیل پی ٹی آئی بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا۔ بلا مقابلہ انتخاب میں ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ یہ کوئی غیر قانونی کام ہے۔ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کو بطور الیکشن ٹریبونل ریگولیٹ نہیں کرتا۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق انتخابی نشان کے لیے شرائط پوری کر دیں۔ آصف زرداری ایک روزہ دورے پر آج تربت پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ دورہ تربت میں پیپلز پارٹی میں اہم شمولیت کا بھی امکان۔ سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کی بھی آصف زرداری سے ملاقات، پی پی میں شامل ہونے کا اعلان۔ اس بات کے خطرات موجود ہوں کہ انتخابات پھر 18 کے انتخابات کی طرح یہ انتخابات غیر جانبدارانہ ثابت نہیں ہوں گے، جانبدارانہ ہوں گے، پہلے سے تیار شدہ نتائج ہوں گے، پیسے چل رہے ہوں گے، انفلوئنس چل رہا ہوگا، تو جناب اس انتخابات کا ڈیلے ہونا یا نہ ہونا بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ آئندہ الیکشن بھی 2018 کی طرح جانبدار ہونے کا خطرہ ہے۔ تیار شدہ نتائج آئیں، پیسے اور اثر و رسوخ چلے۔ کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہی قبول ہوں گے۔ صوبے میں تبدیلی کے لیے ایم کیو ایم بہت انسٹرومنٹل ہو سکتی ہے۔ را انوار کے الزامات پر تحقیقات تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ اب تک انکوائری کیوں نہیں ہوئی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے۔ ایم کیو ایم جی ڈی اے جے یو آئی فے کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ متوقع۔ نے جو رپورٹ مانگی ہوئی تھی ایوب خان صاحب کی طرف سے، ان کی وائف کی طرف سے جو پٹیشن تھی ریگارڈنگ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اگینسٹ تھرو آؤٹ پاکستان، اس میں 4 آئی جیز اور نیب اینڈ ایف آئی اے سب کو پارٹی بنایا ہوا تھا، ان کی کمپریہنسو رپورٹ آ گئی۔ ایک کیس ان کا کے پی میں رجسٹرڈ اور ایک کیس ان کے خلاف اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہے۔ ایف آئی اے، نیب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد پولیس نے عمر ایوب پر مقدمات کی تفصیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ عمر ایوب کے خلاف خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں ایک مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے پنجاب کو جواب جمع کرانے کے لیے کل تک کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، درخواست گزار نے انتخابات میں حصہ لینا ہے، انہیں خدشہ ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت گرفتار نہ کر لیا جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کالی وانڈا چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کی فوری کارروائی پر دہشت گرد فرار ہو گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جبالیہ کیمپ پر حملے میں 90 اور نصیرات کیمپ پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 19,000 سے بڑھ گئی۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے الشفا اسپتال کا شعبہ ایمرجنسی خون میں لت پت ہے، ہر منٹ نئے مریض آ رہے ہیں، مریضوں کا کھلے آسمان تلے علاج کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے میڈیکل عملے کو خاموش کرانے کے لیے پریس کانفرنس کے دوران فائرنگ کر دی۔ غزہ میں امداد کی رسائی پر سلامتی کونسل میں ووٹنگ آج ہوگی۔ مصر کا کہنا ہے اسرائیل اور حماس جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے اسرائیلی فوج سے پہلے سے متعین کردہ حدود سے پیچھے ہٹنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پوپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کر دی، کہا اسرائیل غزہ میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ غزہ سے انتہائی سنگین اور دردناک خبریں موصول ہو رہی ہیں۔
غزہ میں ہر 5 منٹ بعد ایک فوجی نشانہ بن رہا ہے. اسرائیلی کمانڈر کا اعتراف. اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں سرنگوں کے سب سے بڑے نیٹ ورک کا پتہ لگانے کا دعویٰ. جنوبی غزہ میں حماس اور اسرائیل میں لڑائی جاری. 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف برلن میں ڈاکٹر سراپا احتجاج. غزہ میں اسپتال اور طبی عملے پر بمباری روکنے کا مطالبہ. امریکی شہر بوسٹن میں فلسطینی پرچم تھامے افراد نے ریلی نکالی. غزہ میں شہید افراد کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. ناروے کا دارالحکومت اوسلو غزہ میں جنگ بند کرو کے نعروں سے گونج اٹھا. ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا. اسرائیل کی انتہا پسند یہودی حکومت نہیں چاہتی غزہ میں جنگ ختم ہو. جیسے ہی جنگ ختم ہوگی نتن یاہو کی حکومت گر جائے گی. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے. امریکہ میں بھی اسرائیل کے دوستوں کا موقف اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے. پروگرام اعتراض ہے میں منیر اکرم نے کہا غزہ میں جنگ بند نہ ہونا UN کی ناکامی نہیں پاور پالیٹکس کی ناکامی ہے. پاکستان $1.5 ارب کے سکوک بانڈ آئندہ سال اپریل میں جاری کرے گا. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے دسمبر میں سکوک بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اپریل تک پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں میں بڑی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ایک وجہ جو ہے وہ ہے انکمپیٹنسی. انکمپیٹنٹ لوگوں کو اوپر لایا گیا. دوسری چیز ہے کرپشن, جس میں کرپشن جو ہے وہ پیک پہ تھی. آپ کے ملک کے اندر گرم ہے اس وقت کرپشن کا بازار. نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے ہم سیاسی طور پر پیچھے چلے گئے. ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے. سابق وفاقی وزیر سیفران اور مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود کا کہنا ہے اتحادی حکومت کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں تھی. بانی PTI کے خلاف عدم اعتماد کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. امریکہ میں قید عافیہ صدیقی کے لیے بہترین وکلا کی خدمات حاصل کر لی ہیں جو ان کے مقدمات لڑیں گے. کراچی کے گجر نالے، محمود آباد نالے اور اورنگی نالہ متاثرین کی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست. عدالت نے چیف سیکرٹری اور میئر کراچی کو جمعرات کو طلب کر لیا. درخواست گزاروں کے وکیل نے بتایا نالہ متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کرنے کے عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا. کرائے کی مد میں صرف چیکس ملے ہیں. سماعت 21 دسمبر تک ملتوی. حاصل پور میں دھند کے باعث مسافر وین ٹرک سے ٹکرا گئی. 4 افراد جام بحق، 11 زخمی. بھکر میں دھند کے باعث وین اور ٹریلر میں ٹکر، 1 شخص جام بحق، 10 زخمی. سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے دھند کا راج. موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. ملک بھر میں سردی بڑھنے لگی. کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 ڈگری تک گرنے سے کراچی میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے. سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -6، سکردو، کلام اسٹور اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گلگت -4، ہنزا اور ڈیل میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. راولپنڈی میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری قتل. عابد حسین اہلیہ کے ساتھ جا رہا تھا. ڈاکو زیورات، موبائل فون چھین کر مقتول کی موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے. کند کوٹ میں 2 افراد کے اغوا کے خلاف سندھ بلوچستان روڈ پر احتجاجی مظاہرہ. ٹریفک معطل ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. گزشتہ ایک ہفتے میں اغوا کیے گئے افراد کی تعداد 5 ہو گئی. کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج. رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بلاک کر دی. مظاہرین کا کہنا ہے ایک ہفتے سے علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. ڈپٹی میئر سلمان مراد سے کئی بار شکایت کی لیکن معاملہ حل نہیں ہوا.
اسلام آباد کی سیشن عدالت میں وکیل کے کوٹ میں موجود موبائل فون پھٹ گیا. موبائل جلنے سے دھواں اٹھا تو وکیل نے کوٹ کو اتار کر پھینک دیا. متاثرہ وکیل کا کہنا ہے رات کو موبائل مکمل چارج کیا تھا. نگراں وزیر اعظم آج ایک روزہ دورے پر کویت جائیں گے. انوار الحق کاکڑ امیر کویت کے انتقال پر تعزیت کریں گے. امیر کویت کی وفات پر ملک بھر میں ایک روزہ سوگ پر پرچم سرنگوں. سعودی ولی عہد اور امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کویت کا دورہ. امیر کویت کی وفات پر تعزیت کی. شیخ مشر الاحمد کویت کے نئے امیر منتخب ہو گئے. ناس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت. شہید کی یادگار پر پھول رکھے گئے. 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران واہگہ بارڈر پر ناس نائک محفوظ شہید نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا خوف و خطر دشمن کی توپوں کو خاموش کرا دیا. میدان جنگ میں ناس نائک محفوظ شہید کا جرأت مندانہ اقدام مادر وطن کے تمام محافظوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے. تیسرے ون ڈے میں پاکستان ویمنز کی 252 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. نیوزی لینڈ نے 8 وکٹ پر 251 رنز بنائے. میزبان ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری. بیٹرز توقع کے مطابق پرفارم نہیں کر سکے. ٹیم میں وہ صلاحیت موجود ہے جو کسی بھی ٹیم کو کسی بھی کنڈیشنز میں ہرا سکتی ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ کہتے ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ میں کامنس پر سرفراز احمد کو ڈراپ کرنے کا نہیں سوچیں گے. پرتھ ٹیسٹ میں شکست کے بعد قومی ٹیم دوسرے ٹیسٹ کے لیے کل میلبرن پہنچے گی. اسکواڈ ایک روزہ آرام کے بعد جمعرات سے ٹریننگ شروع کرے گا. جمعے سے وکٹوریا 11 کے خلاف 2 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گا. پاک آسٹریلیا باکسنگ ڈے ٹیسٹ 26 دسمبر سے MCG میں کھیلا جائے گا. انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل نے لیورپول سے پہلی پوزیشن چھینی. برائٹن کے خلاف 2-0 کی شاندار کامیابی نے آرسنل کو ٹیبل ٹاپر بنا دیا. ایک اور میچ میں ویسٹ ہیم یونائیٹڈ نے وولفز کو 3-0 سے پچھاڑا. محمد قدوس نے 2 گول داغے. اور کراچی ایکسپو سینٹر میں کتابوں کے عالمی میلے کا 5واں اور آخری روز. شہریوں کی بھرپور دلچسپی. بڑی تعداد میں کتب کی خریداری جاری. کتب میلے میں نابینا افراد کے لیے خصوصی سٹال.